کائنات نے جب اس زمین پر انصاف کا نظام رکھا تو اسے کسی عدالت کی عمارت میں نہیں رکھا، کسی جج کی کرسی میں نہیں رکھا، کسی قانون کی کتاب میں نہیں رکھا، بلکہ اسے اس کائنات کے ذرے میں رکھا، ہر لمحے میں رکھا، ہر سانس میں رکھا۔ اور اس انصاف کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی عدالتیں غلطی کر سکتی ہیں، رشوت لے سکتی ہیں، دباؤ میں آ سکتی ہیں، مگر اللہ کی عدالت نہ غلطی کرتی ہے، نہ رشوت لیتی ہے، نہ ہی کسی کے دباؤ میں آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں بتانے والا ہوں وہ اس سچائی کو کھول دیں گے جو ظالم کو کبھی نہیں بتائی جاتی اور مظلوم کو کبھی نہیں سنائی جاتی۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کا حق چھینا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے خلاف جھوٹ بولا، کسی کی محنت کا پھل اپنے نام کر لیا، اور پھر اس جیت پر اتنے خوش ہوئے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ آج میں ان لوگوں سے بھی بات کروں گا اور ان سے بھی جن کا حق چھینا گیا، مگر سب سے گہرا راز آخر میں ہے۔ قارون کو سوچو، جسے اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا طاقتور مردوں کے لیے مشکل تھا۔ اس نے اپنی جیت پر ناز کیا، اپنی دولت پر اتراتا رہا، اور پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ وہ جیت جس پر اسے ناز تھا وہ اس کی سب سے بڑی ہار ثابت ہوئی۔ یہاں پہ پہلا گہرا راز یہ ہے کہ جو جیت کسی کا حق چھین کر آئی ہو وہ جیت نہیں بلکہ ایک قرض ہے جو ادا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے ہاں قرض کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ مظلوم خود معاف نہ کر دے۔ تم نے کسی کا روزگار چھینا، کسی کی محنت کا پھل لیا، کسی کا رشتہ توڑا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا اور سوچا کہ اب سب ٹھیک ہے، مگر اللہ کی کتاب میں وہ داخلہ درج ہو چکا ہے جس کا حساب قیامت کے دن اس وقت ہوگا جب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی جیت عارضی ہوتی ہے مگر اس کی ہار ابدی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی جیت اس زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر آخرت کی ہار ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا راز یہ ہے کہ جو کسی کا حق چھینتا ہے وہ دراصل اپنی اس دنیا کی برکت چھین لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ حرام طریقے سے آیا ہوا مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہو اس میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ وہ گھر جو کسی کا حق مار کر بنا ہو اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، وہ کاروبار جو دھوکے سے چلا ہو اس میں سچی ترقی نہیں ہوتی، وہ رشتہ جو کسی کو تکلیف دے کر بنا ہو اس میں محبت نہیں ہوتی۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو لوگ بے ایمانی سے کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کے اندر ایک گہری بے چینی رہتی ہے جو ان کو سکون سے جینے نہیں دیتی۔ یہاں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کا ایک نوالا 40 دن تک دعا قبول ہونے سے روکتا رہتا ہے، اور جو پوری زندگی حرام پر گزارے اس کی دعاؤں اور آسمان کے درمیان ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے جو اسی کے اعمال نے بنایا ہوتا ہے۔ تیسرا گہرا راز یہ ہے جو کسی کا حق چھینتا ہے وہ دراصل اس مظلوم کو ایک ایسی طاقت دے دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، اور وہ طاقت ہے مظلوم کی دعا۔ احادیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اور جب وہ دعا پہنچتی ہے تو اللہ اسے ضرور اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، چاہے اس کا اثر فوری نظر آئے یا دیر سے، مگر آتا ضرور ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ وہ آہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اور اللہ کا دروازہ ہر دستک پر کھلتا ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا راز، اور یہ وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اور پھر فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور بہت سی نیکیاں لے کر آئے مگر اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں
پھینک دیا جائے گا۔ یعنی وہ جیت جس پر آج ناز ہے قیامت کے دن سب سے بڑی ہار ثابت ہوگی۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کا حق مارے وہ آخرت میں خالی ہاتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ کے سامنے خالی ہاتھ ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کسی کا حق چھینا۔ ابھی وقت ہے، ابھی حساب صاف کیا جا سکتا ہے، ابھی معافی مانگی جا سکتی ہے، ابھی جو غلط کیا اسے درست کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، مگر جو نہ جھکے اس کا معاملہ اللہ اس دن دیکھے گا جب بھاگنا ممکن نہ ہوگا۔ اور ان لوگوں کے لیے جن کا حق چھینا گیا، صبر رکھو، اللہ کی عدالت میں فریاد کرو، کیونکہ اللہ کی عدالت سوتی نہیں، تھکتی نہیں، غافل نہیں ہوتی، اور جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخے کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا۔ اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی تم پہنچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور ہمارے یوٹیوب چینل سید سناز کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بر وقت ملتے رہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔